کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور کیا گیا ہے، ہمارے ہاں کے خطبہ حضرات، مقررین حضرات جو ہیں اس کو بڑا مشہور کیے ہوئے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے بلا وضو کوئی لیتا تھا تو مر جاتا تھا، یعنی جس کا وضو نہیں ہوتا تھا اور وہ غوث پاک کا نام یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دیتا تھا تو مر جاتا تھا۔ یہ بات کیا درست ہے؟ ہم سے سوالات کیے گئے ہیں، کئی لوگوں نے سوال کیا ہے۔ آئیے میں انہی کی زبانی پہلے پورا یہ واقعہ جو کھینچا گیا ہے کہ وہ مر جاتا تھا تو پھر کیا ہوا، جو اس حالت کو انہوں نے ترک کر دیا، پہلے وہ جو بیان کرتے ہیں انہی کی زبانی سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے تحقیق پیش کروں گا کہ آیا جو یہ بیان کیا جا رہا ہے، جو مشہور کیا جا رہا ہے، یہ درست ہے یا نہیں۔ کچھ فتاویٰ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کچھ دلائل پیش کروں گا، دکھاؤں گا، جس سے آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، مشہور کیا جا رہا ہے، وہ درست ہے یا نہیں۔ پہلے آئیے میں ان حضرات کے کچھ کلپس آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آگے کلام کروں گا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا، اللہ اکبر، جل جاتا تھا، جل جاتا۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا، لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی تھی۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ زور سے بولو، کیا آتی ہے؟ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دعا کرو ایسی نوبت ہمارے گھروں میں نہ آنے پائے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس کتاب سے یہ بات پڑھی ہے۔ تفریح الخاطر ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہیں امام عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تفریح الخاطر ان کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آیا جو یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا نام کوئی بلا وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا انڈائریکٹ میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو ہے بلا وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا؟ جواب یہ ہوگا، اور یہی دیتے بھی ہیں، کہ جو ہے اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ ایک جلالی کیفیت کی حالت ہوتی تھی، ایک جلالی کیفیت میں رہتے تھے وہ، یعنی غصے کی عالم میں رہتے تھے، جلال کی عالم میں رہتے تھے، تو آپ کا نام کوئی بلا وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا۔ اچھا یہ بتائیے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہے؟ ان جو حضرات یہ بیان کر رہے ہیں کبھی ان کی زبان سے کبھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو سنا ہے؟ سیرت طیبہ جو ان کی ہے سنا ہے کبھی؟ کرامات تو بہت ان سے سنے ہوں گے، کبھی سیرت سنی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بیان کیوں ہوں میں نہیں جانتا، میں اس وجہ سے نہیں کہ انکار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کبھی سنا ہے، سنا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے ان کی سیرت کیا تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فیملی والے انسان تھے، فیملی والے انسان تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی۔ غوث پاک کی کتنی اولاد تھی آپ کو پتہ ہے؟ کتنی اولاد تھی تصور کریے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد جو ہے وہ ایک کم 50 اولاد تھی، یعنی 49 اولاد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ کتنا؟ 49۔
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس سے پتہ چل رہا ہے، واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فیملی والے انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، ولیوں کے سردار ہیں، لیکن ایک فیملی والے انسان تھے، ایک فیملی والے تھے. ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، گھر کی ذمہ داریاں تھیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس طریقے سے آج پیش کیا جا رہا ہے، غوث پاک اس طریقے سے نہیں تھے. آئیے میں سیرت طیبہ پیش کرتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کے جو کتابیں ہیں ان میں جا کے آپ دیکھیے، جو علماء جو ہے تخریج کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے جا کے آپ دیکھیں مقدمہ، تو آپ کو پتہ چلے گی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ کیا تھی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت نرم دل انسان تھے، بہت نہایت نرم دل انسان تھے. اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. لوگوں کے سامنے جب آپ لوگوں میں درمیان میں ہوتے تھے تو آپ اس طریقے سے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ آپ بہت بڑے شیخ ہیں، بلکہ آپ اس طریقے سے ظاہر کرتے تھے کہ جیسے سبھی کے درمیان آپ بھی ہوں، جیسے سبھی ہیں اسی طریقے سے آپ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، میں کتنی سیرت طیبہ بتاؤں، یعنی جو ایک اچھے انسان کے اندر ہوتی ہے نا، نرم دل انسان کے اندر ہوتی ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے تھے. لیکن اس طریقے سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ بڑی جلال کی کیفیت میں رہتے تھے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال کی کیفیت میں رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے آپ کو فرمایا کہ اس حالت کو ترک کر دو، آپ نے ترک کر دیا، تو یہ جواب ہوتا ہے کہ اس وقت جلال کی کیفیت میں اس وجہ سے نام لیتا تھا تو کوئی مر جاتا تھا. آج کون سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال کی کیفیت میں ہے؟ آج کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ لوگ اگر غوث پاک بقول ان علماء کے جو بیان کر رہے ہیں، لوگ اگر نام لیں گے تو ایک بال ٹوٹ جائے گا، بے وضو نام لے گا تو، ناپاکی میں نہیں بلا وضو نام لے گا تو ایک بال ٹوٹ جائے گا، بلا وضو نام لے گا تو غریب ہو جائے گا، تنگ دستی کا شکار ہوگا. یہ کیسے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ تو یہ نہیں تھی. سیرت طیبہ جانیے، پہلے غوث پاک کی سیرت طیبہ جانیے، پڑھیے. میں آپ کو علم سے دور نہیں کر رہا ہوں بلکہ علم کی طرف بلا رہا ہوں کہ ان کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کس طریقے سے انسان تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کس طریقے سے آج پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو ہے بڑا مقدس نام ہے، لیکن اس سے کئی درجہ اولا اور بہتر نام، سب سے مقدس نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. آپ بلا وضو نہیں، ناپاکی میں بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، لینا جائز ہے. ناپاکی میں بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں. لیتے نہیں آپ؟ کسی کو ناپاکی کی حالت میں کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناپاکی کی حالت میں بھی کیے ہوں گے. آپ کسی سے فتویٰ لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں نے سلام کر لیا تھا، مجھ پر کیا حکم لے؟ کوئی حکم نہیں لگے گا، بلکہ سلام کیا تھا اس کا ثواب بھی ملے گا. تو سلام میں اللہ کا نام آتا ہے یا نہیں؟ ناپاکی میں لیا کچھ ہوا، بلکہ ثواب مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے مقدس نام محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. بلا وضو نہیں بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں آپ. علماء سے جا کے پوچھئے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آئے اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو اگر وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے یہ نہ کیا جائے کہ جائے غسل کرے اور پھر اس کو حکم دے غسل کرو پھر میں کلمہ پڑھاؤں گا. فرماتے ہیں جس حالت میں ہو اسی حالت میں کلمہ پڑھوا دو، اس کو اسلام میں داخل کروا دو، پھر بھلے سے وہ جائے غسل کرے اور پھر اہتمام کے ساتھ، بالکل تیاری کے ساتھ پھر اور بھی جو چیزیں ہیں وہ پڑھے. لیکن علماء فرماتے ہیں اس میں تاخیر نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مائنڈ چینج ہو جائیں. اس وجہ سے جو ہے اس کو ترنت اسلام میں داخل کروا دو ناپاکی کی حالت میں. اور کلمہ جب پڑھواؤ گے تو کیا کہو گے؟ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا کہ نہیں محمد، ناپاکی کی حالت میں ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد صحابہ میں آئیے، سب سے افضل صحابہ حضرت ابو بکر صدیق. جمعہ کے خطبے میں آپ نہیں سنتے؟ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. آپ کا نام لینا بالکل جائز ہے،
ناپاکی کی حالت میں لینا جائز ہے۔ تمام انبیاء کے نام جو ہے ناپاکی کی حالت میں لینا جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، تمام صحابہ کے نام جو ہیں بلا وضو نہیں بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی لینا جائز ہے۔ صحابہ کے بعد تابعی، سید التابعی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو ہیں ان کے نام لینا بالکل جائز ہے۔ تبا تابعی، ائمہ، صلحہ، تمام کے تمام دنیا میں کون سی ایک ایسا کوئی نام ہی نہیں ہے کہ جس پر علماء یہ کہیں کہ بلا وضو نہیں لو، نہیں تو تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ گے، نہیں لو ورنہ جو ہے ایک بال ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے، اس کا نام، پھر آپ کے محبوب کا نام، پھر آپ تمام انبیاء کے نام، صحابہ، تابعی، تبا تابعی، ائمہ، صلحہ، تمام کے تمام جو ہیں اس میں آتے ہیں، اس میں مبارک سبھی کے ہیں، لیکن کسی کے نام میں یہ نہیں کہا گیا ہے یا کسی کے نام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کا نام لیں گے تو ایک بال ٹوٹ جائے گا یا آپ غریب ہو جائیں گے، نہیں ہے۔ صرف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ایسا چیز چھوڑ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر آپ کا نام لے تو غریب ہو جائے؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، غیر مقلد وہابی جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا کہ یہ ہے تم لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو، تم لوگ اس طریقے سے عوام کو بتاتے ہو، سمجھاتے ہو، سکھاتے ہو، یہ تعلیم ہے تمہاری؟ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، بالکل آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن مقدس کو بھی بلا وضو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مقدس، ہاں قرآن مقدس کو بھی بلا وضو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، علماء فرماتے ہیں۔ آپ کو حوالہ چاہیے، میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہے، دارالافتاء اہل سنت، اور یہ ویب سائٹ آپ مدنی چینل جانتے ہیں جس کے بانی الیاس رضا عطاری صاحب ہیں، انہی کی تنظیم کے ایک ویب سائٹ ہے جی۔ اس میں پوچھا گیا ہے کیا بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کو نہ چھوئیں، یعنی آپ بلا وضو بھی جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں قرآن مقدس کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے جو ایک اہم فتویٰ میں پیش کرنے والا ہوں اپنے علماء، اپنے اکابرین کا، جو محققین اکابرین ہیں، محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہے، آپ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہے، الرضا قرآن فقہ اکیڈمی، آپ گوگل پر لکھیں، اتنا آپ لکھیں ڈیٹیل آ جائے گا، ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہم سنیوں کا۔ اس میں سوال کیا گیا ہے، سوال ہے کیا کوئی غوث پاک کا نام بے وضو لینے سے مر جاتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ عبد القادر میری امت پر رحم کرو، پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ الجواب ایسا نہیں ہے، آج کل بے باکی بہت بڑھ گئی ہے، معاذ اللہ لوگ حدیث کے معاملے لاپرواہی کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے معاملے میں بہت احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ حضرات تابعی اور تبا تابعی بلکہ تمام معتمد محدثین کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے، ایک لفظ کے عدل بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حدیث گڑھ لینے کا بہت بڑا گناہ اور عذاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے، جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں آئے میری امت پر رحم کرو، یہ بالکل جھوٹ ہے، افطرا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر۔ جی ابھی اس ویڈیو کے بعد کچھ لوگ میرے کمنٹ باکس میں آئیں گے اور مجھ پر تانا کشی کریں گے، مجھے الٹے سیدھے جملے کہیں گے، گالیاں دیں گے، جی وہ اندھ بھکت ہوں گے۔ ورنہ آئیے میں ان اندھ بھکتوں کے لیے بھی ایک دلیل دینا چاہتا ہوں ان کے لیے کہ چلیں میں تو
اہل سنت والجماعت کا کوئی بہت بڑا ذمہ دار مولانا نہیں ہوں، لیکن آپ جن کو بہت بڑا مولانا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں آج جو سمجھا جاتا ہے، جن کو آج کہتے ہیں بہت سے لوگ ان کو لقب دیے ہوئے ہیں، لقب ہے غازی اہل سنت کا، جن کا نام صوفی کلیم حنفی کہا جاتا ہے۔ صوفی کلیم حنفی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بے وضو لینے سے مر جاتا تھا، اور اس طریقے سے پورا بات بتایا۔ تو صوفی کلیم حنفی صاحب نے اس کا رد کیا، اور بلکہ رد ہی نہیں بلکہ اس کتاب کو بھی رد کر ڈالا جس کو میں نے ابھی بتایا تھا، تفریح الخاطر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید عیسیٰ صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بنا وضو کوئی لے لیتا وہ جل جاتا یا مر جاتا تھا؟ یہ بات ایک نہایت غیر معتبر کتاب تفریح الخاطر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی معتبر کتاب میں یا کسی بھی بڑے فقیہ عالم اور مجدد جو سرکار غوث پاک کے بعد آپ کے سلسلے میں مرید گزرے ہیں، آپ کے عقیدت مندوں میں گزرے ہیں، ان کے اقوال میں، ان کی کتابوں میں یہ بات پڑھنے نہیں ملی ہے۔ اور یہ بات اس کتاب سے جاہل و خطبہ نے اتنی پھیلا دی کہ یہ عوام میں بہت پھیل چکی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی معتبر بات بالکل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔